السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے مجھے جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ بسنت کی تیاری کر لی آپ نے؟ الحمد للہ، بس ہو رہی ہے تیاری۔ آپ نے کہیں کسی چھت پہ جانا ہے بسنت منانے یا کہاں پہ؟ ایک دن تو ہم ذرا اپنی صحافتی ذمہ داری کریں گے۔ صحافتی ذمہ داری تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، ہاں جی، لیکن ایک دن پیور صحافتی ذمہ داری ہے، اور 2 دن ساتھ صحافتی اینڈ پلس اپنا ایک ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور وہ یہ مسجد وزیر خان، ایک دن مسجد وزیر خان کے احاطے کے پاس بالکل، اور ایک دن اس سے پیچھے ایک کوئی بازار ہے، وہ ایک دوست کا ہے، تو اس نے انوائٹ کیا ہوا تھا، تو اس نے پھر ہمیں پوری اپنی کوئی 7-8 منزلہ چھت ہے، تو وہ اس نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں۔ ویسے تو گھر لاہور میں ہے، ادھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مزہ آپ کو پتہ ہے اندرون کی اندرون پسند کیا، ہاں تو وہ نہیں تو وقاص سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گڈیاں تو ویسے واقعی جو ہیں پتنگے وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، ان کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اسپیشلی وہ جو ڈور ہے نا پنا، اس کا ریٹ تو مطلب 12,000 18,000 20,000 پہ پہنچا ہوا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ آ گیا، ہر چیز بڑے اچھے سے ریگولیٹ ہوئی ہے، لیکن ریٹ لسٹ جو ہے نا وہ ریگولیٹ نہیں ہوئی۔ ازما بخاری صاحبہ کو میں نے کچھ دن پہلے سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ عوام کا یہ شکوہ بھی ہم دور کر دیں گے، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو مطلب ریٹس اتنے ہو جائیں گے کہ ہر بندہ خوشی منا سکے گا۔ اصل میں یہ تہوار ہے، یہ ایسے ہی ہے، ویسے اس کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں بنتا، لیکن جو عید کے دنوں میں، بقرہ عید کے دنوں میں لوگ بکرے خریدتے ہیں نا، تو لوگ ویسے گڈے اور اپنی پسند، اس سے بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ خوشی شاید منائے، کیونکہ وہ تو ایک ہمارا مذہبی تہوار ہے ہی، اس کو تو ہم مناتے ہی ہیں، 2 عیدیں اور شب رات وغیرہ، لیکن یہ جو ہے نا، اور اوپر سے اتنے سال کے بعد سیلیبریٹ ہو رہی ہے، تو ماشاءاللہ کمال کی دی دنیا۔ بس اس میں تھوڑا سا ریٹ کا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دوسرے ایک صوبے سے بھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انلیگل ڈور جو امپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ سے مراد ہے بس وہ لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کیونکہ ایک میرے خیال سے چرخی بین ہے، تو اس طرح سے چرخیاں آتی ہیں، پھر اس کو پنے میں کنورٹ کر کے، تو پھر اس کے اوپر، اور دوسرا ایک بندے کا، میں ابھی ہم نے تو اوبیسلی جو ریگولیٹڈ پنے ہیں وہ یہاں سے لیے، لیکن 12,000 کا 15,000 کا کتنے کا ہم نے اس اب کیا ریٹ بتاؤں، ابھی اس وقت 20,000 کا مل رہا ہے ریٹ، کچھ گھنٹوں کے بعد تو بس کچھ علاقوں میں 20,000 22,000، جو پینا 12,000 کا تھا نا آج سے کوئی 1 ہفتہ 5 دن پہلے، تو وہ ڈبل ریٹ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ جو گڈے کے اوپر وہ ایک بار کوڈ ہے، وہ میرے نام پہ اگر لگ گیا ہے، میری گڈی کٹے جائے گی، اس کو کوئی اور پکڑے گا، وہ پکڑ کے وہ چمیڑی ڈالے گا، وہ لوٹ کے ٹھیک ہے نا، چمیٹو پھیر کے وہ لے لے گا، اس کے بعد وہ تندی یا کلچ وغیرہ یا جو بھی انلیگل سسٹم ہوتا ہے وہ لگا کے، اور اسے وہ ایک چمڑو گڈا بنا لے گا، چمیڑو۔ اب چمیڑو گڈے کے لیے وہ تندی یوز کر لے یا کچھ اس طرح کا اسٹف یوز کر لے، تو وہ میرا تو قصور نہیں ہے، بار کوڈ میرا تو نہیں ہے، تو اس کو بھی بہت سارے لوگوں کا گلا شکوہ ہے کہ اس کو بھی ریگولیٹ کر دیں۔ سب سے بہتر یہ تھا کہ یہ تہوار بسنت عام لوگوں کا تھا، جو کہ انفارچونیٹ اپر مڈل کلاس اینڈ ایلیٹ کلاس کا تہوار جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ہو رہا ہے، لیکن خوشیاں سارے منا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے پاس 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ایکسٹرا سیونگ میں ہے نا، تو آپ بہت اچھی بسنت منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک دن جو ہے وہ بہت اچھا گزر سکتا ہے اتنے پیسوں میں، کیونکہ اس دن پتہ نہیں لگنا ایک پیس ہو گیا، ایک پیچے ٹھیک ہے، اب ایک پیچے میں نکل گیا تو وہ آپ کو پتہ 12,000 یا 10,000 روپیہ تو نکل گیا، ٹھیک ہے، یہ 6,000 کا بھی مل رہا تھا پنا، ہاں 6,000 کا بھی مل رہا تھا، تو لیکن یہ بڑھتے بڑھ گیا۔ اب اگر تو میں کہتا ہوں کہ 2,000 کا 2,500 کا ایک ریگولیٹڈ ریٹ ہوتا، ایک فکس ریٹ، ڈور بھی ایک ہی قسم کی انٹروڈیوس کروا دیتے، کوئی نمبر نہیں، بس ایک نمبر دے دیتے، وہ ایک ڈور ہوتی، یہ ریٹ ہے، اور جس طرح سبزی کا ریٹ تعین کر کے پیرا جو ہے وہ کر رہی ہے نا، تو اس کو بھی اس طرح وہ پیرا یا جو بھی فورسز ہیں وہ ایک ریگولیٹ کر دیتے، تھوڑا سا یہ اس میں تھوڑی سی رہی ہے، لیکن چونکہ اوبیسلی ایک مارکیٹ ہے، لوگوں کو سالوں بعد موقع ملا ہے، پیسے کی لین دین ہونی ہے، پیسہ ٹرانسفر ہونا ہے، روزگار بڑھنا ہے، کچھ لوگوں نے دہاڑیاں لگانی ہیں، کچھ لوگوں نے بزنسز کرنے ہیں، یہاں چاندی ہونی ہے، تو اوبیسلی اوپن مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ ہے، تو اس کو انہوں نے اس طرح سے رکھا ہے، اور جس طرح انہوں نے رکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جو بندہ 100 گڈے اڑانے کی حیثیت رکھتا ہے نا، اگر سستے ہوں تو وہ چیز ٹھیک ہے 10 اڑا لے گا، لیکن یہ نہیں ہے
کہ کوئی چھت ایسی ہو کہ وہاں پر ایک گڈا نہیں اڑا. ٹھیک ہے, اتنا مہنگا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ پہنچ سے دور ہے. اوبیسلی جو بہت لوگ مزدور طبقہ ہے نا وہ بھی ایک نہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ساڈے کول کٹینے نے نا جڑے ایلیٹ لوگ نے, میں تو نہیں ہے گا, لیکن جو ایلیٹ لوگ کو کٹے جانے ہیں تو تسی چمیڑنے نے, تسی لٹنے نے, لٹ کے تسی اڑانے, تو حصہ سب کا ڈلنا ہے. اچھا, اور جیسے بچے نا بکرا عید پہ جیسے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ایک تو بکرا بھی ہو, گائے بھی ہو, اس طرح سے جو پیرنٹس ہیں وہ فرمائشیں کرتے ہیں, اسی طرح سے گڈوں کو لے کے نا, مطلب میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں کہ اگر کسی کے فادر یا مدر کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں 5 8 10 گڈوں کا آرڈر دے دیا, وہ تمہیں فلان ڈیٹ تک پہنچ جائیں گے, تو وہ بچے خوشی نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ چیز ہونی چاہیے, اور نئی نئی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ جینزیز کی بھی تو پہلی پسند ہے مجھے سب سے, ہاں وہ تو ہم بڑے شغل بھی لگا رہے ہیں. ہم نے تو کل چیٹ جی پی ٹی سے بات بھی کی ہے, وہ بھی آپ کو ایک کلپ شیئر کر دیں گے. تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا میں نے تلاؤں کا, تو بڑی پریشان ہوئی ہے, وہ کہہ رہی سارے ہی پوچھی جا رہے ہیں. اچھا, ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے نا, مجھے کہتی مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ جو میں نے کہا کچپ کی ہوندا ہے, تو وہ کچپا کہہ رہی تھی کچھ, وہ آپ کو دکھائیں گے ہم ابھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے. بہرحال جو امپورٹنٹ بات ہے سیریس باتوں میں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک انتشاری مینٹیلٹی کو ایک پروڈکٹیو مینٹیلٹی میں اس ایک تہوار کے ذریعے کنورٹ کر دیا, ڈائیورژن کیا آپ نے. ڈیفیوژن ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے, بہت بڑی پیچھے تعداد ہے, وہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. آپ نے پورا راستہ کلیئر کر دیا, سارے لوگ ایک دم سے پازیٹیو مائنڈ کی طرف آ گئے ہیں. آپ سارے کے سارے لوگ پروڈکٹیو مائنڈ کی طرف آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, جو لوگ چاہتے تھے, جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ, یہ ملک, یہ صوبہ, یہ شہر, یہ حصہ, یہ علاقہ, یہ حکومت رہنے کی جگہ نہیں ہے, آج وہ پکچرز اپلوڈ کر کے پیچھے انہی حکمرانوں کے جو کہ فی الوقت ہے ان کے کوٹیشنز لگا کے یا اپنی طرف سے باتیں کر کے وہ پوسٹ کر رہے ہیں, وہ کامنٹس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے دے پرووائڈیڈ اس ایونٹ جس میں ہم اپنا مرضی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, اور بہت سارے اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اب ان کی وجہ سے بھی یہ ریٹ جو ہے نا وہ اوپر گئے ہیں. اوبویسلی ایک بندہ ڈالرز میں اگر وہ 10-20 ہزار ڈالر لے کے آ گیا پاکستان میں, ایک بندے کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اس کے پاس 30-40 لاکھ روپے ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو کروڑ روپے کی چھت بھی کرائے پہ چل رہی ہے. تو وہ جو مالک ہے اس کو بھی تو کوئی اتنے سالوں بعد ایک موقع ملا ہے کہ اس کی چھت جو جہاں پر اس نے اپنا سارا کباڑیے کا سامان رکھا ہوا تھا, اپنا کباڑ کا سارا سامان اوپر رکھا ہوا تھا, وہ صاف کر کے تو وہ دے رہا ہے. تو یہ ایک پیسے کا جو ہے نا ریل پیل ہوئی ہے, اور آگے بھی ہوگی انشاءاللہ. تو میں اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ نے ایک پازیٹیو مائنڈ, پازیٹیو اپروچ, اکنامک جو سرکولیشن ہے وہ, اور سب سے بڑی بات ہے لوگوں میں ایک امید جگائی ہے کہ نہیں یار پاکستان خوبصورت ہے, لاہور ہے, اور یہ انشاءاللہ باقی شہروں میں بھی جائے گی. اب میں کوشش کروں گا کہ باقی صوبے جو ہیں وہ اپنے تئیں, سندھ جو ہے وہ کراچی میں پوری سمندر کی طرف ہوائیں چلتی ہیں, وہ بہت خوبصورت, ادھر تو بڑا ہو سکتا ہے اور وہ لوگ کرتے بھی ہیں, تو ادھر کریں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اس طرح کے ایونٹس بلوچستان میں ہونے چاہیے, بلوچستان میں کروائیں, لوگوں کو گیدر کریں, وہاں پہ میلے لگائیں اس طرح کے. ٹھیک ہے, ان کو راغب کریں کہ آپ ٹھیک ہے پروڈکٹیو حفاظتی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے PK کے لوگوں کے ساتھ کریں, آپ کشمیر میں کریں, GB میں کریں. تو ہر صوبے کا جو CM ہے, ہر صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں اس کو اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم دیکھا دیکھی کریں گے, کوئی ریس ہے انہوں نے کر دیا اب ہم کریں گے, نقل ہو جائے گی. سارے پاکستانی آپ کے لوگوں, آپ کے صوبے کے لوگ یہاں پر مال تیار کر کے بھی بیچ رہے ہیں. میں نے بہت سارے کارخانوں سے رابطہ کیا, پتہ کیا ہے, اور پتہ چلا ہے کہ بہت سارا مال پشاور سے تیار ہو کے یہاں پر آ رہا ہے اور آگے یہاں پہ سیل ہو رہا ہے, آؤٹ لیٹس یہاں پر ہیں. تو ایک صوبے, ایک شہر کے اندر بسنت نے دوسرے سینکڑوں میل دور ایک شہر کے اندر بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کر دی ہے, یا ان کو بھی کروڑوں روپیہ کمانے کا موقع خود اپنے صوبے میں سیلیبریٹ کریں گے. صحیح ہے. تو اگر یہ کنیکٹیوٹی ہے تو اس کو مزید بحال کریں, وہاں پر بھی ہو اور انٹر کنیکٹیوٹی ہو, تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک پازیٹیو اپروچ رکھیں, ان کا دھیان جو ہے
وہ رادر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, اس کے اوپر ایک کپڑا لپیٹا ہو, اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے اس میں آگ لگائی ہو, اور اس کے بعد کسی بھی انسان کو مار دیں, کسی پولیس والے کو مار دیں, رینجر والے کے اوپر وہ پھینک دیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایٹ لیسٹ ایک گڈا ہی ہو جائے, اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈور ہو جائے, وہ اس کو اڑائے اور وہ کٹوائے, کاٹے, وہ 3-4 منٹ کا وہ فن کرے. اس کے بعد نئی امید کے ساتھ پھر اگلے سال اس امید کے ساتھ پھر آگے انشاءاللہ ہمارا ایک فیسٹیول آ جانا ہے. یہ فروری میں جو کیا کہتے ہیں بہار کا فیسٹیول ہوتا ہے وہ آ جائے گا. مویشی منڈی والا ایک فیسٹیول ہے, وہ بھی انہوں نے شاید کروانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو سب سے اچھا ایونٹ ہوتا ہے وہ PSL ہے, وہ آ جائے گا. سو یوتھ کو پروڈکٹیو مائنڈ کی طرف, ان چیزوں کی طرف انگیج کرنا ہی فلاحی ریاستوں کے کام ہوتے ہیں. اب یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر وہ اپنے کسٹم, اپنے رواج, اپنے تہذیب, اپنے تمدن کے ساتھ, اپنے ریچولز کے ساتھ وہ لوگوں کو انجوائے کرتے ہیں. جیسے وہ ہیلووین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بھی ٹرینڈ ہے لیکن اس کی پذیرائی عام طبقے تک نہیں ہے, کیونکہ مذہبی لحاظ سے اس کو نہیں سمجھا جاتا, مگر پھر بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا ان کا فیسٹیول ہوتا ہے. ہمارے مذہبی طبقے بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہے بسنت کے اوپر, کیونکہ یہ ایک وہ نہیں ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں یہ ایک بس اس برصغیر کا ایک ریچول ہے, اس سرزمین کا, ٹھیک ہے. تو ہم نے جب معاشرے اپنے اپنے علاقوں کے اندر, اپنے اپنے ملکوں کے اندر وہ اپنے ریچولز کے مطابق اپنی یوتھ کو انگیج کر کے رکھتے ہیں تاکہ ڈیول مائنڈز نہ بنے. ایمپٹی مائنڈ ڈیولز کا ہاؤس ہوتا ہے, تو وہ نہ بنے. تو اس کے لیے وہ انگیج کر کے رکھتے ہیں ہر 2 مہینوں بعد. ساتھ ساتھ ان کے اپنے تعمیراتی کام بھی جاری ہوتے ہیں, کوئی پڑھائی کر رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, لیکن ان کو فیڈرل لیول کے اوپر, صوبائی لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انہیں ایونٹس دیے جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ ایک ہی طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھا سکتا, ایک ہی طرح کی روٹین نہیں رکھ سکتا, اور ایک ہی طرح کا سال بھی نہیں گزار سکتا. سال میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ہر 2 ماہ بعد, ہر بدلتے موسم کے ساتھ سختی آئے تو وہاں سے راحت کے لیے کچھ نہ کچھ ایونٹس لگ جائیں, کچھ اسٹالز لگ جائیں چھوٹے چھوٹے لیول پر. لیکن جب اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کروڑوں تعداد میں عوام آتی ہے. تو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ آپ نے اس اپنے ایک تہوار کو گلوریفائی کیا ہے. اور آپ اپنی ریلز دیکھیں, میں AI ٹیکنالوجی ہے, میں ریلز دیکھتا ہوں, مجھے دبئی سے, مجھے آسٹریلیا سے, مجھے بحرین سے, مجھے قطر سے, مجھے یورپ سے, امریکہ سے لوگ گڈی اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ ادھر نہیں آ سکے کچھ لوگ, وہ ریلیٹ کرتے ہیں. اور وہاں ڈبل ڈوروں کی ہوتی ہے, پتہ نہیں وہ کیا رواج ہے, ڈبل ڈورے ہیں, ٹھیک ہے. وہ حفاظتی تدابیر کے لیے گلوز پہنے ہوئے انہوں نے لوگ, اور سمندر کے کنارے زیادہ تر لوگ ہیں, یا صحرا میں ہیں دبئی میں کہ آگے آبادی نہیں ہے, لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے پیچا لانا ہے یا وہ کاٹا کرنا ہے. وہ وہاں پر وہ اپنے کسٹم اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کر رہے ہیں, ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک شہر کے اندر, ایک صوبے کے اندر بعد میں اجازت دی ہے, پوری نہیں لیکن چلیں, اس کا امپیکٹ کہاں پڑا ہے؟ پوری دنیا میں پاکستانیوں پر. پاکستانی چھوڑیں, انڈین وہ بھی اس رواج میں نا رنگ میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بھی سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں اگر یہ ریل بناؤں گا یا یہ میں کام کروں گا تو 4 دوست مجھے بھی دیکھیں گے. تو یہ دیکھیں نا, 3 چیزیں میں نے آپ کو جیسے بتا دیا. تو پھر انہوں نے پکے جو یوتھی ہے نا وہ بھی نیچے کامنٹ کر رہے ہیں کہ یار ہم ووٹ ہمارا خان کے ساتھ ہے لیکن یہ بدی چھا گئی ہے. اس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں کہ اس نے دل جیت لیا, اس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو یہ ان کی کامیابی ہے. پہلی دفعہ مجھے خوشی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, بالخصوص مریم نواز کی طرف سے, کہ انہوں نے کسی بھی ٹرینڈنگ ایونٹ کے اوپر, ٹرینڈنگ ٹاپک کے اوپر اتنی زیادہ محنت کر کے اس سے سپر ٹرینڈنگ بنایا ہے. کیونکہ ٹرینڈز کے ساتھ چلتا تھا انتشاری, اور ٹرینڈز کے ساتھ چل کے اس کو انتشاری ٹرینڈ میں کنورٹ کرتا تھا. جیسے ٹرینڈ میں چل رہے تھے جینزیز, یوتھ چل رہی تھی, ٹھیک ہے. اب اس نے یوتھ کو پکڑ لیا. یوتھ کو کیا تھا, کانسرٹس پسند تھے, اس نے کانسرٹس کو کیا کیا, اس نے گلجسے کو کانسرٹ میں کنورٹ کیا. اس کے بعد اس نے وہاں سے انتشار سکھانا شروع کر دیا, اس نے سول نافرمانی کی تحریک چلا دی. آپ نے کیا کیا ہے, یوتھ کو پسند ہے کہ کچھ ایسا ہو جس سے ہمارے ذہنوں کے, جیسے ایک بندہ نہیں کہہ رہا تھا میں نے اپنی ساری دولت لٹا دی ہے, میں نے 3 دن رات گڈی اڑانی ہے, ٹھیک ہے نا, بھاڑ میں جائے دولت. اب دیکھیں نا, اب وہ بندہ ٹرینڈنگ یہ چل رہا ہے, تو اس بندے کے مائنڈ کو آپ نے آکوپائی کر لیا.
آپ نے کیا کیا, اس کے اوپر اپنی پازیٹیوٹی نقش کر دی. وہ نیگیٹیوٹی نقش کرتا تھا. شیطان بھی آپ کو گریب کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے, آپ کو کچھ اس کے فائدے دکھاتا ہے. فائدے کیا ہوتے ہیں, وہ ہوتے تو نقصانات ہی ہیں, لیکن وقتی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے غلط کام کر کے, وہ آپ کو دکھا کے آپ کو اس راستے پہ جا کے لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ والے جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے راستے پہ لگے جاتے ہیں. تو اب آپ نے پازیٹیو راستوں پر انہیں لے کر گئے ہیں, پازیٹیو نقش لگایا ہے, لیکن ٹرینڈنگ چیز کو کیش کیا ہے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے مریم نواز کی قیادت میں دیکھا ہے کہ وہ ہر اس ٹرینڈنگ ٹاپک کو پکڑ کر اس کو پازیٹیو انداز کے اندر عوام کے اندر راج کر دیتے. اس دن بھی دیکھے نا, جس سے سہیل آفریدی نے ان کا مذاق اڑایا کہ جی ایک جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے وہ جہاز ہیلی کاپٹر لے کے گھومتی رہتی. تو انہوں نے پرسوں جب راجن پور میں بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہاں بھائی میں ہیلی کاپٹر پہ گھومتی ہوں, جاتی ہوں, مگر کیوں, کیونکہ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا افتتاح کرنے کے لیے جاتی ہوں. انہوں نے کہا اگر تم ہیلی کاپٹر لے بھی لوگے تو کہاں جاؤ گے, زیادہ سے زیادہ جا کے اڈیالہ بیٹھ جاؤ گے. اور انہوں نے کہا وہاں پہ ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کیونکہ تم نے تو کوئی کسی چیز کا سنگ بنیاد ہی نہیں رکھا, تم نے تو کوئی چیز لانچ ہی نہیں کی, تم کس کا افتتاح کرو گے. میں جاتی ہوں, بالکل جاتی ہوں, لیکن کیونکہ میں نے کسی نہ کسی چیز کا لانچ کرنا ہوتا ہے. اچھا وکاس, بسنت کی ہم بات کر ہی رہے ہیں نا, تو علیمہ خان صاحبہ نے کل جب سرکس لگایا ہے نا اپنا, وہ وہاں پہ کہتی ہیں کہ لاہوریوں کو لاہوریوں کو عمران خان کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ بسنت ہو رہی ہے, اور چھتوں پہ عمران خان کے پورٹریٹ سے بنی پتنگوں سے آسمان بھر جائے گا. یہ بھرنے والا, یہ عمران خان نے اجازت دلوائی ہمیں. سارے بندے جیل میں جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر پابندی ہے, ظاہر ہے. بڑی اس کلیئر طرح ہے. کی نانسنس باتیں کیسے کر لیتی ہیں. پولیٹیکل ایونٹ نہیں ہے یہ پاکستان کا ایونٹ ہے, پاکستان کی عوام کا ایونٹ ہے. اور نان سینس باتیں نان سینس لوگوں سے ہی سننے کو ملتی ہیں. اب سینسیبل آدمی جو ہے وہ نان سینس باتیں کرے تو میں حیران ہوں گا. آپ مجھے ایسے کر رہی ہیں, سرپرائز کر رہی ہیں, حیران کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ویری نارمل. سوری. اچھا کل میں نے سنا ہے کہ وہ نا ذرا آپ دیدہ ہو گئی, رونے لگ پڑی. انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسا بڑا لیڈر جیل میں ہے اور آپ کی وجہ سے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیشہ یہ بات کیسے کہہ دیتے کہ آپ لوگوں کے لیے جیل میں, ہماری وجہ سے وہ جیل میں نہیں. اچھا آپ اتنا بڑا لیڈر آپ لوگوں کی وجہ سے جیل میں ہے, اور انہوں نے کہا آپ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا, اور آپ لوگ اس طرح کے سوال نہ پوچھا کریں کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. عمران خان واقعی بیمار ہے, وہ کوئی اس جیسا نہیں ہے, اس جیسا دوبارہ سے وہی بات آ جائے گی. ایک دفعہ بڑے اچھے سے ویسے آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی اسی طرح کی بات پہ نا عمران خان نواز شریف صاحب کا پہلے بھی کمپیریزن کیا تھا, انہوں نے دوبارہ یہ بات کہی ہے اس جیسا نہیں ہے جو پتہ نہیں کس جانور کا خون ڈلوا کے باہر بھاگ گیا تھا, وہ ویسا نہیں, وہ بہت اچھا اور بڑا انسان ہے, اسی لیے وہ جیل میں رہنا پسند کرے گا. اور اللہ سے ڈرو, تم لوگ عمران خان کا مذاق اڑاتے ہو. یہ خاتون ریلیونٹ ہے؟ اب تو نہیں ہے, ان دنوں میں تو بالکل نہیں ہے. پر آپ نے کویشچن کیا, اور یا تو میں دو چیزیں کر سکتا ہوں, نو کامنٹس, یا پھر میں بات کروں. تو میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ آپ میرے لیے بڑی معزز ہیں, آپ نے کویشچن کر دیا. تو ورنہ میں نو کامنٹس کہتا. ریلیونٹ نہیں ہے نا, ریلیونٹ نہیں ہے. کون بات کر رہا ہے سوائے 200-300 لوگوں کے. ان کی اب سوشل میڈیا کے اوپر ریچ نہیں رہی. نہیں, کل سے ہر کوئی بات کر رہا ہے وکاس, کیونکہ جو زبان انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے لیے استعمال کی ہے نا, اس کے بعد تو آسمہ شیرازی صاحبہ کو بھی پہلی دفعہ ان کو جواب دینا پڑا, اپنے ویلاگ میں جواب دینا. اس پہ تو طلعت حسین صاحب نے بھی اپنا ویلاگ کیا. وہ تو پرسنل ہو گیا نا, میں عورت اس قسم کی اور اس طرح کی باتیں ہی کر لیتی ہیں. وہ پرسنل ہو گیا, وہ تو کسی کو کہہ دیتی ہیں تمہارا حلیہ ٹھیک نہیں ہے, تم گوگلز لگائے ہوئے ہیں, تم انگریز بنے ہوئے ہو, تم اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہو, ہیرو پوچھ بن کے سوال کرو گے. بیٹا تم تو جاہل ہو, تمہاری ٹریننگ ٹھیک نہیں. وہ اپنے آپ کو سپر سینئر سمجھتی ہیں, سائز سمجھتی ہیں کہ میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ نا پھرتی رہی ہوں, گھومتی رہی ہوں. نہیں, وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم کیا میں پاکستان سے پاکستان بنانے والے ہیں, حالانکہ پاکستان کو لٹانے والے اور گرانے والے. ٹھیک ہے نا, مطلب اللہ خیر کرے, ڈوبے گا تو نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے جو ہماری بنیادیں ہیں اس کو گرانے کی کوشش کی. 9 مئی کیا, 26 نومبر کیا, اس سے پہلے 5 اگست 2019 کر دیا, کشمیر بیچ دیا. تو یہ گرانے والی صورتی ہوئی. ڈوبیں گے نہیں ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کو آپ کی وجہ سے عمران خان اندر ہے. تو میں مانتا ہوں اس کی بات کو, کیونکہ عمران خان آپ سے چاہتا تھا انتشار کرو, مسلسل کرو, جیل کے دروازے توڑو. میں نے تو چوری کر لی, میں اندر چلا گیا ہوں. آپ انتشار کرو, جیل توڑو, جیل کے دروازے توڑو, وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرو, سپریم کورٹ کو آگ لگا دو. اس طرح کے دعوے کرتا رہا نا عمران خان. ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں
جب عوام نے نہیں کی تو پھر ان کو کہنا پڑ گیا. وہ بیسیکلی یہ نہیں کہتی کہ آپ کی مطلب آپ کے لیے اندر ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے اندر ہیں. صحیح ہے. اور عمران خان ان کی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے بہت حامیاں بنی تھی جب وہ اوپر سے کہتا تھا لڑو گے, حملہ کرو گے, ٹھیک ہے نا, تم جاؤ گے, آگے جاؤ گے, وہ نیچے سے کہتے تھے یس. اب ان کو آ گئی عقل. اب جب انہوں نے نہیں کیا تو خان نے کہا میں اندر جاتا ہوں, پھر مجھے جب یہ رہا کروائیں گے, جیل کے دروازے ٹوٹیں گے, میں آؤں گا, پھر آ کے کسی پرانی ہالی ووڈ کی جو میٹافورک ویڈیوز ہیں, موویز ہیں, ان کی طرح کسی ایسی سلطنت کا بادشاہ بنوں گا, پھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا چیئر کے اوپر, پھر میں اپنی ٹانگ ایسے رکھوں گا, پھر میں فرمان جاری کروں گا, پھر میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں گا, اپنی مرضی کا ISI کا ہیڈ لگاؤں گا, پھر وہ میری مرضی کے فیصلے کرے گا, لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے پاس لائے گا. اگین جو 2018 کی ایپیسوڈ ہے وہ ہوگی, لیکن اس وقت میں ترلے میں تھا, اب ذرا میں آؤں گا روب کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ تھا فینٹیزیز. خواب دیکھنے پہ کسی وہ کو خواب دیکھ لیا. خواب دیکھنے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا یہ, وہ جینزیز, وہ بیچارے 18 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے, چلیں 30 سال کے, 40 سال کے, کچھ بابے بھی تھے, وہ سارے لوگ اب انہوں نے تھینک یو بول دیا, انہیں سمجھ آ گئی. اب انہوں نے کمپیریٹیو انالیسس کیا. ہر انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے نیکی اور بدی جانچنے کا. آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے اندر بھی یہ شعور ہے, یہ جبلت ہے انسان کی, کہ انسان کو خود جتنا مرضی کوئی ایک تو وہ بندہ جو ہے آؤٹ آف سینسز نہ ہو, ٹھیک ہے, سینسیبل آدمی ہو, جو ہاتھ پاؤں ناک کان اور زبان اور 4 کام کرنے والا ہو, باشعور ہو, کسی بھی شعبے سے ہو, چاہے وہ خاکروب کیوں نہ ہو, صفائی کرنے والا بیچارہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اس کے اندر بھی جو شعور ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کمپنی کا آنر ہے اس سے زیادہ ہو, کیونکہ شعور دیتی ہے رب کی ذات. وہ دماغ جو ہے وہ سینس دیتی ہے کہ آپ نے نیکی اور بدی اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اسی طرح آپ اچھائی اور برائی میں بھی کرتے ہیں, آپ اپنے دوستوں کے اندر بھی کرتے ہیں, سوشلی بھی کرتے ہیں, آپ دشمنوں کے اندر بھی فرق کرتے ہیں کہ کون سا بدتر دشمن ہے, کون سا ٹھیک دشمن ہے, دوست کون سا بدتر ہے, کون سا اچھا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں. یہ ایک نارمل چیز ہے, اس کو کوئی یونیورسٹی نہیں سکھاتی, اس کو آپ کا ماحول سکھاتا ہے. معاشرہ, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کا ہی وقت آپ کا استاد ہوتا ہے. جب ہماری اس انتشاری یوتھ کا, یا جنہیں یوتھیے کہتے ہیں بڑی تعداد میں, ان کا استاد بنا ہے وقت. وقت نے ان کے سامنے ہر چیز عیاں کر دی ہے کہ ہمیں کون دوزخ کی طرف لے کر جا رہا تھا اور کون گلستان کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کون صحرا میں بھٹکتے ہوئے چھوڑا اور کس نے ہمیں نخلستان میں پانی پلا دیا. تو یہ جب انہوں نے فرق کیا ہے تو اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا ہے تو فرسٹریشن ہے. یہ جو بہن باہر آ کے بات کرتی ہیں, دیٹ از اے فرسٹریشن کہ ایکچولی آپ لوگ وہ کہتی ہیں کہ بندے نہیں آتے, بندے نہیں آتے, بندے نہیں. اب دیکھیں ایک چیز میں نے پہلے کہا کہ انسان کی جبلت ہے کہ وہ ایک چیز سے تھک جاتا ہے, اس کو چینج پسند ہے. یار تم انتشار میں کوئی موڈیفکیشن لے آتے, تم نے بھی تو سیم پیٹرن رکھا ہو, حملہ کر دو, ٹھیک ہے نا, یہ غلط ہے, ادارے غلط ہیں, یہ چور ہیں, مطلب یہ بس کریں. تنگ آ گیا, سن کے کان پک گئے ہیں بھائی. ہاں جی, تم اکیلے خلیفہ ہو, باقی سارے کے سارے. دنیا کا ایسا کچھ نفسیاتی طور پر, میں آپ کو ایک لاسٹ بات کرتا ہوں, نفسیاتی طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں, مجھے اس کا نام بھول گیا بیماری کا, بہرحال جن کو اپنی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال کر, یا اگر آپ مجھے گالیاں دیں گے یا آپ مجھے برا بلا کہیں گے, دے ول لو اٹ, وہ انجوائے کریں گے. مجھے اس بیماری کا نام بھول گیا, سائیکولوجیکلی پرابلم ہے یہ, سائیکولوجسٹ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, میں اس طرح سے نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے مائنڈ سیٹ ہیں کہ جو اپنی عزت نہیں چاہتے. یہ بہت کم ہے, کیونکہ جانور سے لے کر انسان تک ایوری بڈی, ٹھیک ہے, لیکن بہت کم ہے. یہ بیماری ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے برا کہو, میں ولن کے طور پر نہ پرومیننٹ ہوں. آپ نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھے ہوں گے کچھ ایسے لوگ کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں بیڈ بوائے. یہ تو آج کل بڑا ایک فتنہ بھی پتہ ہے, فلموں کے ذریعے یوتھ میں انڈکٹ کیا جا رہا تھا, بیڈ بوائز کا, بیڈ گائز کا, ٹھیک ہے.
تو ویلن کو گلوریفائی کیا جاتا ہے بہت ساری موویز میں, وہ ہیرو سے زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ابھی ایک نئی مووی بالی ووڈ نے بنائی, وہ ویلن جو تھا وہ زیادہ ٹرینڈنگ پہ چلا گیا اس طرح, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی مائنڈ سیٹ بندے کا بن جاتا ہے کہ وہ اپنی پریزنگ مطلب پریز نہیں پسند کرتے, وہ اپنے آپ کو گالیاں یا اپنے آپ کو برا کہنا, گالی ایسے نہیں لیکن برا کہنا پسند کرتے ہیں, کہلوانا پسند کرتے ہیں. اب اس بندے کو بھی اگر 23 سال برا بولو گے نا, ایک دن وہ بھی کہہ دے گا میں اچھا ہوں, بس کر دو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے وہ کام کیا کیا عوام کو ایک ہی کم چور ڈاکو انہوں نے کیا خدا دا نام اے چور ڈاکو جنہوں نے موٹر ویز بنا دی, اے چور ڈاکو جنہوں نے پاکستان کا نام بنا دیا, اے چور ڈاکو جنہوں نے پاکستان سے کو ڈیفالٹ سے نکال دیا, اے چور ڈاکو جنہوں نے لاہور کو 4 چاند لگا دیا, پنجاب کی تقدیر بدل دی, یہ چور ڈاکو جنہوں نے میٹروز بنائی, جنہوں نے اورنج ٹرین بنائی یا ٹرامز بنا رہے ہیں, جنہوں نے روزگار دیے, جنہوں نے نیشنل ہاسپٹل بنائے, جنہوں نے کینسر ہاسپٹل آپ سے بڑا بنا دیا, جنہوں نے پاکستان کو چائنا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر دیا, سی پیک کا اجرا کر دیا, جنہوں نے ترکی کے ساتھ معاہدے کیے, سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کیے, جو اسلام کی کنجیاں اٹھا کر اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں, خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے چور ڈاکو نے, مطلب نہیں ہے نہیں, وہ کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا نہیں, یہ اس کے پاس لاجک نہیں ہے. اب ایک بات آپ بار بار کرے جائیں گے نا تو لوگ تنگ آ گئے, لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. دس از اے اسٹوری, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مشورہ دے دیتا ہوں, تھوڑا سا نا جدت. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں ہم ادھر رضی دادا آتے ہیں, وہ اخبار شروع ہیں, آج ڈیجیٹل کے کنگ ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا ایک دن گاڑی میں, میں نے کہا سر جی ماشاء اللہ کتنی عمر ہوگی, انہوں نے مجھے اپنی ایج بتائی. انہوں نے کہا وقاص اگر میں آج قائم دم ہوں تو میں وقت کے ساتھ چلا ہوں اور کامیاب وہی رہتا ہے. میں جدت لے کے آیا ہوں. اس طرح بہت ساری اگزامپلس ہیں. تو آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اخباری دور سے چلے, اخبار بھی چلتی ہے, آپ وہ گھسے پیٹے بیانیے سے, کیونکہ آپ کے اسرائیل کے نیکسس بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ کے بھارت کے نیکسس بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ کے افغانستان کے نیکسس بھی, طالبان کی نیکسس بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے ذرا باہر نکلیں, باہر نکل کر اب کچھ پروڈکٹیو جو ہے وہ ڈھونڈیں, کچھ جو کرٹیسزم ہے وہ پروڈکٹیو ڈھونڈیں. جب وہ کریں گے آپ تو شاید لوگ جو ہیں پھر آپ کی بات سننا شروع کر دیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ بالی ووڈ کا میوزک بھی چینج نہیں ہوا تھا, لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تھا. ہالی ووڈ کا نہیں چینج ہوگا, سننا چھوڑ دیں گے. وہ اب اے آئی کے ذریعے موویز بنانا ہالی ووڈ کی شروع کرتی ہیں. تو ہر کام میں جدت ہوتی ہے. آپ کے کام میں ایک ہی چیز ہے, ادارے غلط ہیں, یہ چور ہیں, سب غلط ہیں, میں ٹھیک ہوں. ان کا اسکرپٹ گھسا پٹا ہے, اور یہ گھسا پٹا اسکرپٹ اب نہیں چلے گا. اور ان کے ہینڈلرز کو بھی اسکرپٹ نامہ دو, تسی تے کہندے ہو اسی ٹیکنالوجی دے ماہر ہیں. وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.